میرا نام محمد سالک مرزا ہے۔ میں ویسے تو گورنمنٹ آف سندھ میں سیکریٹری ہوں اور آج کل ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو میں پوسٹڈ ہوں۔ جی میرا تعلق سکھر سے ہے، جو کہ بڑا پیارا شہر، بڑا خوبصورت شہر ہے جس سے ہماری بڑی ایفیلیشن ہے۔ تو سکھر سے ہی میں نے میری ارلی ایجوکیشن ہے، میں نے گریجویشن کی۔ اس کے بعد میں کراچی یونیورسٹی آ گیا، میں نے کراچی یونیورسٹی جوائن کی اور اس طرح پھر میرا اکیڈمک سیشن مختلف یونیورسٹیز میں رہا۔ میں کراچی یونیورسٹی میں نے ماسٹرز کیا، پھر میں نے سندھ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا پبلک ایڈمنسٹریشن میں، اور پھر میں نے خیر شاہ عبداللطیف یونیورسٹی سے بھی میں نے ماسٹرز کیا جرنلزم میں۔ تو یوں میرا جو سفر ہے وہ 89-90 سے جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ جاری و ساری ہے، کیونکہ میں نے اپنا جو اکیڈمک کیریئر ہے یا جو لٹریری کام ہے اس کو بند نہیں کیا۔ آج تک میں آئی بلیو ان کہ بھئی میں اپنا روز کچھ نہ کچھ میں سیکھوں، لرننگ، کیونکہ لرننگ جو ہے وہ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں کہ اینی ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر وچ اکرز ایز اے ریزلٹ آف پریکٹسز اینڈ ایکسپیرینسز۔ انسان ڈیلی پڑھتا ہے، ڈیلی سیکھتا ہے، تو یہ پڑھنے کا، لکھنے کا یا سیکھنے کا عمل صرف درسگاہ تک محدود نہیں ہوتا، یہ انسان کا جاری و ساری رہتا ہے۔ جی میرے والد صاحب الحمدللہ بڑے لٹریری آدمی تھے، بڑے زندہ دل آدمی تھے اور بڑے پڑھے لکھے انسان تھے۔ بائی پروفیشن ان کا ٹیکنیکل کام تھا، وہ الیکٹریکل کی فیلڈ سے ان کا تعلق تھا، لیکن ان کا ویژن بڑا تھا، ان کو شوق تھا کہ ہمارے بچے پڑھیں، اور الحمدللہ ہم 5 بھائیوں میں سے 4 بھائی ہمارے وہ اعلیٰ عہدوں تک پہنچے، گریڈ 20-21 تک گئے۔ یہ ان کی ویژن تھا، ان کی تربیت تھی۔ حالانکہ ہم تو ہم سب جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھیں، عام اسکولوں میں پڑھیں، عام کالجز میں ہم نے پڑھائی کی، لیکن ہمیں وہ انوائرمنٹ مہیا کیا گیا، ہمیں وہ وسائل مہیا کیے گئے جس میں ہم نے محنت کی، اسٹرگل کی اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ دیکھیں پیرنٹس کی جو گائیڈنس ہے، پیرنٹس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ پیرنٹس کا جو رول ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیس پے کر دی ہے بچے کی اور آپ نے بچے کو اسکول یا کالج یا یونیورسٹی بھیج دیا۔ وہ پیرنٹ، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر جو ٹرائنگل ہے، ابھی جو اس کو جو کنسیپٹ ہے ایجوکیشن کا، اس میں پیرنٹ، ٹیچر اور ٹرائنگل وہ بڑا ضروری ہے۔ انٹریکٹیو سیشنز، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں بچوں کی اسکولز میں، تو میں اس کو فریکوینٹلی میں جاتا ہوں، انٹریکشن رہتا ہے۔ اور ابھی تو گروپس بن گئے، واٹس ایپ گروپس بن گئے، بچے کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے، جو بھی اس کی پروگریس ہے وہ آپ کو گروپس میں بھی آ جاتی ہے۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کی مانیٹرنگ رکھیں، نہ صرف ایجوکیشن میں بلکہ آپ ان کو سوشلائزیشن میں بھی بچوں کو ٹائم دیں۔ آپ بچوں کی گیمز میں بھی، بچوں کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں بھی ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اس سے بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی، بچے کے اندر یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا کہ میرے پیرنٹس میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ گریجولی وہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ تو بڑی ضروری ہے پیرنٹس کی گائیڈنس، پیرنٹس کی موٹیویشن۔ چھوٹے چھوٹے کاموں پر آپ پیرنٹس جو ہے ویسے بہت ساری چیزیں بچے کو بلیس کر دیتے ہیں، آپ نہ کریں۔ جب بچے نے کوئی اچیو کیا ہے، کوئی ٹارگیٹ اچیو کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی پوزیشن لی ہے، آپ اس کو اوپر اس کو انعام دیں، نہ کہ بغیر کسی چیز کے آپ اس کو دیتے رہیں گے تو اس چیز کی امپورٹنس نہیں رہے گی بچے کے لیے۔ دیکھیں ہم نے بچپن میں ایک سبق پڑھا تھا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ استاد کا بہت بڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے استاد کو بہت عزت دی ہے، بڑا رسپیکٹ دی ہے، بہت درجہ کیا ہے، اس کو اپنا بہت درجہ اس کا رکھا ہے۔ تو میرے جو رول ماڈلز میں جو استاد رہے ہیں، رائٹ فرام دا پرائمری سے، میں اگر آپ اس کو نام لوں گا تو سر رونق تھے میرے پرائمری میں، پھر اسکولز میں سر ظفر تھے، اور مہدی حسن ہمارے پرنسپل رہے ہیں سکھر ریلوے اسلامیہ کالج کے، ریلوے ہائی اسکول کے، پھر آگے یونیورسٹی لیولز پہ میرے استاد۔ اور میرا ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا انٹریکشن رکھتا ہوں، اور استاد ٹیچر چاہے وہ کالج کا ہو، اسکول کا ہو یا وہ یونیورسٹی کا ہو، تو اس کا بڑا ویژن ہوتا ہے، اس کی بڑی ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ وہ آپ کو صرف اس اسکول تک یا کالجز تک وہ پڑھانے تک وہ محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کو زندگی کا ایک رستہ بھی دکھاتے ہیں۔ اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ کہہ لیں، یا ایز اے جو ہے جو بھی ہم ایز اے پروفیشنل، کہ ہم اپنے استاد کو بڑا رسپیکٹ دیں۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کے فورم کے توسط سے
کہ استاد کے ساتھ ہمیشہ ایک تعلق رہنا چاہیے، عزت کا، پیار کا، اخلاق کا، اور وہ اس میں آپ کو ان کی دعائیں بھی ملتی ہیں۔ دیکھیں استاد تو استاد ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ٹیچنگ میتھڈالوجی چینج ہو گئی ہے۔ اب جیسے ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ ہے، آپ کے یونیورسٹیز بورڈ ہو گئے ہیں، چیزیں ڈیجیٹلائزڈ ہو گئی ہیں، بلکہ کل ہی میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ وہ کوئی جو مانیٹرنگ جو سسٹم ہے بورڈز کا، وہ بھی شاید کوئی آئی ٹی بیسڈ پہ بننے جا رہا ہے۔ پہلے بھی استاد جو تھے وہ محنت کرتے تھے، ابھی بھی نو ڈاؤٹ کوئی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن ابھی ایک چیز کا میں یہ چیز ضرور میں فیل کرتا ہوں کہ ابھی برڈن بچے کے اوپر برڈن کر دیتے ہیں۔ آپ کو 8 10 15 چیپٹر بچے نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اس کو دے دیا جاتا ہے ٹارگٹ کہ بھئی آپ نے اس کو اتنا کرنا ہے۔ ہاں اب جس طرح او لیولز کے ایگزام ہیں، اے لیولز کے ایگزام ہیں، اس میں وہ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں، وہ بچے کو آپ وہ دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنا پڑھ لیں، اس سبجیکٹس میں پڑھ لیں۔ بلکہ میں تو حیران ہوا ہوں، میرا بچہ ابھی اے لیولز کر رہا ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ پاپا ہماری کوئی بکس نہیں ہیں، ہمیں ویسے پڑھنا پڑتا ہے کہ بھئی ٹاپکس کے ساتھ ہم کسی جگہ سے بھی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، تھوڑی سی چیزیں ہائیسٹ فارم پر آئی ہیں، لیکن جو کمٹمنٹ ہے استاد کی، جو ڈیڈیکیشن ہے، وہ شاید پہلے زیادہ تھی۔ چیلنجز تو نو ڈاؤٹ، ہم چونکہ ایڈمنسٹریشن سیٹ اپ سے ہمارا تعلق ہے، سروس کیڈر ہے ہمارا، اور اس میں روز نئی چیز ہوتی ہے، روز نئی لرننگ ہے، روز نیا چیلنج آتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، بلکہ میں تو جو ہمارے فیوچر آفیسرز ہیں یا جو ابھی سول سروسز میں ہیں، ان کو میں یہی گائیڈ کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ رولز کو فالو کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رولز کیا ہیں، کس سیکشن کے، کس ایکٹ کے، کس آرڈیننس کے کیا رولز ہیں، اس کو فالو کریں۔ پھر آپ نے میرٹ پہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے میرٹ پہ کام کیا ہوا ہے تو پھر جو بھی چیلنج آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کے جو سینئرز آفیسرز ہیں وہ بھی آپ کی مدد کریں گے۔ کوئی اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ہم رولز آف لا کو ہم ہٹیں گے، ہم اس کو نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے اس میں پرابلمس آ سکتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے پاس اپنی ول پاور ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور میں نے صحیح کیا ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے الحمدللہ۔ میرا ایک دوست ہے، میری پوسٹنگ تھی، آئی واز اسسٹنٹ کمشنر کسی تعلقے میں، تو ایک بڑے اچھے بڑے قابل بزرگ تھے، میرے پاس آئے، میں بیٹھے چائے پی، گپ شپ کی۔ میں نے ان کو کہا کہ سر آپ مجھے نصیحت کریں، میں یہاں کا اسسٹنٹ کمشنر ہوں، آپ مجھے ایک نصیحت کریں کہ میں کس طرح بہتر کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا خوبصورت ایک مجھے جملہ کہا تھا کہ بیٹا آپ کامن سینس استعمال کیا کرو، اور آپ اپنے کانفیڈنس کے ساتھ کام کرو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ میں اسسٹنٹ کمشنر کے بعد ابھی میں گریڈ 20 میں تک پہنچا ہوں، اور میں اپنے اس کے اندر اپنے اللہ کے اوپر میرا یقین رہا ہے، کانفیڈنس رہا ہے۔ آج تک میں اسی پالیسی کے اوپر کام کر رہا ہوں، میرٹ پہ، رول آف لا پہ، اور الحمدللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا کہ جس میں ہمیں کوئی پرابلم دیکھی ہو۔ دیکھیے لیڈرشپ کے لیے ایک تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ رائٹ مین آن دا رائٹ پلیس۔ دوسرا ٹریننگز بہت آ گئی ہیں، جس طرح کنٹمپریری چیزیں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ آ رہا ہے، اور سول سروسز میں، بیوروکریسی میں، بلکہ ابھی تو یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہوا ہے کہ سروسز میں چاہے وہ بندہ کسی بھی کیڈر کا ہو، اس کو جو ٹریننگز ہیں، پروفیشنل ٹریننگز ہیں، مڈ کیریئر مینجمنٹ کورسز ہیں، سینئر مینجمنٹ کورسز ہیں، یہ گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ میں بھی ہو رہا ہے، ہمارے سندھ گورنمنٹ میں بھی ہو رہا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہو رہا ہے۔ اب اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ ان کورسز کی خوبصورتی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو ایک تو نہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں نالج ہوتی ہے، بلکہ وہاں پر مختلف آپ کو رولز دیے جاتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ کو بھیجا جاتا ہے، اس پہ آپ کو انالیسس کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو آپ کی ہر ڈپارٹمنٹ کی گرپ ہوتی ہے اس کے۔ تو یہ جو ٹریننگ ہے، یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے، یہ بڑا ضروری ہے اس کے اندر لرننگ کے حوالے سے، اور جس سے انسان جو ہے وہ بڑا اس کو سیکھتا ہے۔ دیکھیں فرسٹریشن تو نو ڈاؤٹ ہوتی ہوگی، کیونکہ دیکھیں ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں، ریسورسز لمیٹڈ ہیں، ویکینسیز جو ہیں وہ جتنی سینکشن پوسٹیں ہیں اس کے مطابق ہی اناؤنس ہوتی ہیں، اور بلکہ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، ایک دروازہ ہے
اگر وہ 5 فٹ کا دروازہ ہے یا 6 فٹ کا دروازہ ہے، وہاں سے جو گزرنے کی کیپیسٹی ہے، وہ جو بندے جس طرح وہ گزر سکتے ہیں ایزیلی، اب اس میں اگر کوئی موب آ جائے گا، کوئی ہزاروں لوگوں کا مجمع آ جائے گا تو وہ وہاں سے نہیں گزر سکے گا۔ تو جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی اسٹرینتھ ہے، وہ اسی کے مطابق ہی ساری ریکروٹمنٹس ہوتی ہے۔ ہاں، یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا رول آتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر اگر ہم دوسرے کنٹریز میں بھی دیکھیں، فارن کنٹریز میں بھی دیکھیں، تو پرائیویٹ سیکٹرز کا بڑا کنٹریبیوشن ہے امپلائمنٹ میں۔ تو بچوں کو، لوگوں کو، نئے جو ایسپیرنٹس ہیں، ان کو صرف گورنمنٹ کی جابس کے اوپر ہی فوکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بڑے اچھی اپورچونیٹیز ہیں، بندہ سیکھتا ہے۔ اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کا کام کر کے سیکھا ہے تو کل کو آپ اپنی کمپنی کھول سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اوپننگز ہیں، اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ کام کرے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنا زندگی میں ایکسل نہ کر سکے۔ دیکھیں، مختلف پروگرامز چل رہے ہیں، پیرالل پروگرامز ہیں، اور کافی ڈپارٹمنٹس بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر چیزیں جتنی سہل ہوں گی، جتنی آسان ہوں گی، جتنی ایکو فرینڈلی ہوں گی، پیپل فرینڈلی ہوں گی، پرو پیپل ہوں گی، تو وہ چیزیں اسی طرح بہتر ہوگی۔ ہاں، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ رول آف لا ہو، جتنا وہ بہتر جو چیزیں ہیں اس کو امپلیمنٹ ہو، رائٹ مین آن دا رائٹ پلیس ہو۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو نہ ہو۔ جی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے، اویئرنیس ہو، انسان اپنے آپ کو انٹریکٹیو رکھے، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، جو ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کو پورا کرے۔ بچے کی تربیت جو ہے وہ گھر سے ہوتی ہے، ظاہر ہے جو اس نے ماحول دیکھا ہوتا ہے وہی اس کو اندر سارا پرسنالٹی اسے ڈیولپ ہوتی ہے۔ آپ اپنی ایجوکیشن کو فوکس کریں، پرائرٹیز فکس کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تعلیم پہ ہمارا ہونا چاہیے، ہیلتھ سیکٹر ہمارا اچھا، اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے، اور پیرالل بہت سارے پروگرامز ہیں۔ وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے گلوبلی۔ آپ کی جو وومن امپاورمنٹ ہے، ہمارے ادھر بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں تو کام ہو رہی ہے، اور اس میں مزید جو ہے جتنا بھی انٹریکشن ہوگا، جتنی کمیونٹی بیسڈ چیزیں ہوں گی، اتنا ہی چیزیں اور افیکٹولی بہتر ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل، تعلیمی ادارے تو کام کر رہے ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن اب آپ یہ دیکھیں، بلکہ یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا۔ میری تو یہ ہمیشہ یہ خواہش بھی رہتی ہے، میرا یہ ایک دعا بھی رہتی ہے کہ یار جتنے ہم گریجویٹس، انجینئرز، ڈاکٹرز ہماری یونیورسٹیز سے یہ جو نکلتے ہیں سارے، اتنی ہی ہمیں جاب اپرچونیٹیز بھی ہونی چاہیے۔ جب تک جتنے یہ اسکلڈ لوگ فیلڈ میں جائیں گے، اتنا ہی یہ معاشرے میں ایک جو ہے ایک بہتر اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ تو اس کے اندر اپرچونیٹیز ہونی چاہیے، اور یونیورسٹیز نو ڈاؤٹ کام کر رہی ہیں، اچھا کام کر رہی ہیں۔ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کی فیڈرل لیول پہ بھی مانیٹرنگ ہوتی ہے، پروونشل لیول پہ بھی ہوتی ہے، اور بڑا اچھا ہو گیا کہ بہت ساری چیزیں پروونشل لیول پہ ہی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا سیٹ اپ ہے، تو آپ کے اکیڈمیکلی جو ایشوز ہیں وہ یہاں بھی ریزالو ہو جاتے ہیں پروونسز میں بھی۔ اور یونیورسٹیز تو ظاہر ہے مادر علمی ہے، وہ تو ایک علم کی ایک محبت کی، ایک پیار کی وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی آبیاری ہوتی ہے، جہاں پر یہ پھول کھلتے ہیں یہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں۔ تو یہ تو بڑا ایک کام کر رہے ہیں۔